بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ہاں ایک بڑی اچھی روایت ہے کہ جب بھی کسی لڑکی کے ہاں اس کی پہلی اولاد ہوتی ہے تو سسرال والے اسے میکے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ میکے والوں کے لیے کوئی بوجھ ہوتی ہے یا سسرال والے اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، بس یہ ہمارے ہاں کی رسم ہے جسے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ میرے ہاں بھی جب پہلے بچے کی ولادت ہوئی تو اماں مجھے سسرال سے آ کر لے گئیں، بولی میں تیرا اچھے سے خیال رکھوں گی، سسرال پھر سسرال ہوتا ہے تو یہاں کیسے رہے گی۔ ماں کے ساتھ یہ تخلیق کا مرحلہ بہت آسانی سے گزر جاتا ہے۔ میں اماں کی بات سے اتفاق کرتی تھی، تبھی شوہر سے اجازت دی اور ان کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی۔ وہاں جا کر کافی دن اماں نے میری خدمت کی۔ پھر جب عاصم کی ولادت ہوئی تو مجھے مبارکباد اور لاکھوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میکے سے دوبارہ سسرال رخصت کیا گیا۔ اس سب عرصے میں مجھے اپنے شوہر کی یاد آتی، لیکن وہ کبھی بھی مجھ سے بات نہ کرتے اور زیادہ تر مصروف ہی رہتے۔ میں ان کی اس عادت سے تنگ بھی تھی، مگر پھر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی ان سے گلا شکوہ نہیں کیا کہ شاید مصروف ہوں گے، ویسے بھی مرد ان معاملات میں کم ہی دلچسپی دکھاتے ہیں۔ خیر آج پورے 3 مہینے کے بعد جب میں گھر میں واپس آئی تو میرے گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ سسرال میں ساس اور نندوں کا رویہ میرے ساتھ پہلے اچھا نہ تھا، لیکن آج تو سب جھک جھک کر مجھے سلام کر رہی تھیں۔ میں سمجھی کہ شاید یہ بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ہے، کیونکہ عموماً سسرالی رشتہ دار زیادہ بیٹے والی بہوؤں کو ہی پسند کرتے ہیں، لیکن پھر مجھے گھر میں داخل ہو کر اندازہ ہوا کہ یہ عزت اور جھک جھک کر سلام کرنا صرف عاصم کی وجہ سے نہیں بلکہ گھر کی بدلی ہوئی حالت بھی ہے۔ پہلے نندیں میرے گھر آ کر جو منہ بناتی تھیں اب میرے گھر کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتیں۔ میرے شوہر نے گھر سے جانے کے بعد تو گویا کوئی جادو ہی کر دیا تھا۔ ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی اور فرنیچر بھی نیا ڈلوایا گیا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر خود یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اصغر اتنے سخی کب سے ہو گئے کہ مجھ سے بنا پوچھے، مجھے بنا بتائے گھر کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ بہرحال جو بھی تھا انتہائی خوبصورت تھا۔ میں نے تو دیکھا تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ میں نے فوراً امی کو فون کر کے اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ خوش ہو کر کہنے لگیں، تیرے شوہر نے بیٹے کی خوشی میں تجھے تحفہ دیا ہے۔ میں جانتی ہوں مردوں کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہونے پر وہ اپنی بیوی سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب تم اس خوشی کی قدر کرو اور اپنے شوہر کی عزت پہلے سے بھی بڑھ کر کرنا، کیونکہ وہ تمہارا خیال رکھتا ہے۔ اماں کی بات پر پورا عمل کرتے ہوئے میں نے اصغر کا بہت شکریہ ادا کیا۔ نندیں اور ساس میری خدمت میں لگی رہیں، انہوں نے مجھے بستر سے اترنے ہی نہیں دیا۔ شام کے تقریباً 7 یا 7:30 بجے میں اپنے کمرے سے نکل کر اپنے باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے وہاں جانے سے روک دیا اور بولے، فی الحال تم یہ باتھ روم استعمال مت کرو، تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اصغر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، کیوں؟ تو پھر کب سے یہ باتھ روم استعمال کروں؟ میرے سوال پر اصغر کچھ گن کر بولے، کل تمہارے بچے کی پیدائش کو 40 دن ہو جائیں گے، کل سے تم یہاں جا سکتی ہو، فی الحال تم اماں والے باتھ روم میں چلی جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، ان کو بھی بڑی گہری باتوں کا علم تھا، مگر یہاں جانے سے ہی مجھے کیوں روکا اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ خیر اس رات میں نے اپنی ساس کا باتھ روم ہی استعمال کیا۔ انہوں نے بھی پورا تعاون کیا اور مجھے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں دکھائی۔ اگلے دن میں اپنے باتھ روم میں گئی، کیونکہ اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق مجھے 40 دن ہو گئے تھے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتی ہوں، کونے میں ایک بڑے سائز کا گملہ پڑا ہے جو خشک ہے اور اس میں کوئی پودا بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں یہ گملہ رکھنے کی کیا تک بنتی ہے۔ خیر میں اتنے دنوں کے بعد گھر آئی تھی۔ میں نے اس گملے کے بارے میں کچھ نہ کہا اور نہ ہی اپنے شوہر کو بتایا۔ میں نے سوچا کہ اچھی بھلی ہو جاؤں گی، گھر کی صفائی کروں گی تو ان چیزوں کو خود ہی ٹھکانے لگا دوں گی۔ شام کو مگر میرے شوہر نے خود ہی مجھ سے اس گملے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ دیکھو زری، تم نے وہ گملہ تو دیکھا ہوگا جو میں نے باتھ روم میں رکھوایا ہے، یہ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں موجود ہے، اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش مت کرنا۔ اصغر کی بات سن کر میں ان کی طرف مڑی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ باتھ روم میں گملہ رکھوانے کی کیا وجہ ہے، آپ مجھے تو بتائیں نا، تاکہ میں اسے اپنی جگہ سے نہ ہٹاؤں، ورنہ تو یہ بہت برا لگ رہا ہے۔ گھر میں مہمان آتے ہیں،
ان کو تنگی تکلیف ہوگی، اچھا نہیں لگتا۔ میری بات پر اصغر ایک دم غصے میں آ گئے۔ خبردار، جو اس گملے کے بارے میں ایک بھی لفظ بولا، اسے یہاں سے ہٹاؤ گی تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ بتا دوں، تم کو کبھی ماں نہیں بن پاؤ گی۔ اپنے شوہر کی اس بات پر میرے دماغ میں ہزاروں سوال ابھرنے لگے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ایک گملے میں ایسی طاقت کہاں سے آ گئی کہ مجھے ماں بننے سے ہی روک سکے؟ میں نے اپنے الفاظ میں شدت دکھائی تو شوہر آپے سے باہر ہو گئے۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے میں سختی نہیں کر رہا، ورنہ اس گملے کے بارے میں نے گھر میں سب کو منع کر رکھا ہے کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد میں یہ باتھ روم ہی بند کروا دوں۔ اچھا ہے کہ تم بھی سمجھ جاؤ۔ انہوں نے یہ کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ میں جاتا دیکھتی رہی اور سوچنے لگی کہ ایک معمولی سے گملے کی خاطر انہوں نے مجھ پر غصہ کیا، وہ بھی اس وقت میں جب میری صحت بھی ٹھیک نہ تھی۔ خیر، میں نے اس بات کو بھی ضبط کر لیا۔ ویسے بھی گھر میں اتنی خوشیاں تھیں کہ میں ایسی لڑائی والی باتوں کے بارے میں نہ سوچنا چاہتی تھی نہ بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں کو بھی بتا رکھا تھا کہ شوہر نے گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ تبھی اگلے دن ان کا فون آیا۔ کہنے لگیں، تیری بھی ضرورت صحیح وقت پر پڑی ہے۔ تیرے شوہر نے جب گھر کو اتنا سجا سنوار ہی دیا ہے تو کیوں نہ تم میرے بھی کام آ جا۔ تو جانتی تو ہے کہ تیرے جانے کے بعد زارا کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ اب ہمارا گھر تو کرائے کا ہے، اچھے لوگ کرائے کے گھروں میں رشتہ داریاں نہیں کرتے۔ ہمارا اپنا گھر تو زیر تعمیر ہی ہے، بس 1-2 مہینوں کی بات ہے، پھر ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ فی الحال میں انہیں تمہارے گھر بلوانا چاہتی ہوں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیں گے، مگر میں ان کو ابھی یہاں نہیں بلوانا چاہتی۔ وہ لوگ کافی اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری بے عزتی ہو جائے۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر پیٹ لیا۔ اماں سے کسی بات کا ذکر کیا نہیں کہ اس بات کا چرچا پورے شہر میں ہوا نہیں۔ خیر، ماں تھیں، میں منع تو نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی ساس سے پوچھا تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ بولیں کہ بیٹی، میں تو خود صبیحہ کے گھر جا رہی ہوں، گھر میں تم اکیلی ہوگی، اچھا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بلوا لو، اسی بہانے تمہارا بھی دل بہل جائے گا، البتہ اپنے میاں سے پوچھ لینا۔ اماں کی بات پر میں خوش ہو گئی۔ شوہر سے اجازت لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ مجھے ایسے معاملات میں کبھی بھی کوئی حوصلہ شکنی نہ کرتے۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ آپ شام کو ان لوگوں کو بلا لیں۔ اماں بھی خوش ہو گئیں اور کوئی بدمزگی بھی نہیں ہوئی۔ ان لوگوں نے شام کو 5 بجے میرے گھر آنا تھا۔ اماں نے انہیں پتہ وغیرہ سمجھا دیا۔ وہ خود شام کے 3-4 بجے ہی ہمارے گھر آ گئیں۔ آتے ہی انہوں نے گھر کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ پھر ان کی نظر جب باتھ روم میں پڑے گملے پر گئی تو کہنے لگیں، بیٹی، یہ کتنی بری بات ہے، خشک سا گملہ ہے، تم لوگوں نے اس میں کچھ پھول پودے بھی نہیں رکھے، اب اسے یہاں رکھنے کی کیا تک بنتی ہے، اور اوپر چھت پر رکھوا دو۔ میں نے کہا، اماں، اصغر نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس گملے کو یہاں سے نہیں اٹھانا، اگر ان کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ ارے بھائی، کیوں؟ ایسا بھی اس میں کیا خزانہ دفن ہے، چلو ہٹا دو اسے، تھوڑی دیر کے بعد واپس رکھ دیں گے۔ اماں کے ضد کرنے پر گملہ وہاں سے اٹھانا ہی پڑا، کیونکہ انہوں نے خود ہی چھوٹے لڑکے کو بلوا کر وہاں سے گملہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میں ان کو روک نہیں پائی، ویسے بھی وہ فضول باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھیں۔ خیر، اس لڑکے نے گملہ اٹھا کر باہر والی جگہ پر رکھ دیا۔ اماں نے زارا کے مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کی۔ یہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے، زارا کو دیکھا، پسند کر لیا اور پھر چلے گئے۔ اماں نے نہ جانے گھر کے بارے میں کیا بتایا، مگر وہ ہمارا سلیقہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، اور پھر میری بات چیت سے تو مسئلہ اور بھی آسان ہو گیا۔ اماں نے میرا لاکھ ہزار بار شکریہ ادا کیا اور زارا کو لے کر خوشی خوشی گھر چلی گئیں۔ شام کے تقریباً 9 بجے تھے۔ اب اصغر کے گھر آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ وہ گملہ جسے میں نے ہٹا دیا تھا واپس بھی تو رکھوانا ہے۔ تبھی میں نے پڑوس سے ایک لڑکے کو بلوایا، اسے گملہ رکھنے کے لیے اپنے گھر لائی تو اس نے کہا کہ گملہ بہت بھاری ہے، دوسرے لڑکے کو بھی بلوانا پڑے گا، آپ تب تک جا کر باتھ روم کا دروازہ کھولیں۔ اس کی بات پر میں اندر آ گئی، تب تک وہ دوسرے لڑکے کو بلانے چلا گیا۔ میں نے آ کر دروازہ کھولا تو میری نظر سامنے اکھڑی ہوئی ٹائل پر پڑی جہاں سے گملہ اٹھایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ ٹائل کیسے اکھاڑی گئی تھی، حالانکہ باتھ روم کی ٹائلیں کافی مضبوط ہوتی ہیں،
ان میں ایک خاص قسم کا گلو لگا ہوتا ہے جس سے یہ فرش کے ساتھ چپک جاتی ہیں، مگر یہ ٹائل بالکل اکھڑی پڑی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ وہاں رکھنے کی کوشش کی تو ایسا محسوس ہوا جیسے نیچے کوئی چیز پڑی ہے۔ مجبوراً میں نے ٹائل ہٹا کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کا تھیلا پڑا تھا۔ میں نے اسے تجسس کے مارے اٹھایا، دیکھا تو اس میں کوئی گول گول چیز تھی۔ میں نے طے در طے کیے اس تھیلے کو کھولا۔ تھیلا کھولنے پر میری نظر جلے ہوئے کالے اخروٹوں پر پڑی جو مختلف دھاگوں کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے تھے اور انہیں اس شاپر میں بڑی احتیاط سے رکھا گیا تھا۔ میں نے حیرت سے انہیں اٹھا کر باہر نکالا اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ لڑکوں کو بلوا کر وہ گملہ اسی جگہ رکھوایا اور انہیں چائے پانی پلا کر گھر سے رخصت کیا۔ میں سب کاموں سے فارغ ہو کر جب اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا میرا بچہ رو رو کر بے حال ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، سوچا کہ شاید بھوک لگی ہوگی۔ میں نے جلدی سے فیڈر بنا کر لایا اور اسے دینے لگی، مگر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کو کال کی تو وہ مجھ پر چلانے لگے، ضرور تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی، ورنہ ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا، اب صبر کرو، میں گھر آتا ہوں۔ اسی اثنا میں ساس بھی گھر آ گئیں۔ انہوں نے جو بچے کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگیں، بولی یہ تو کوئی اور ہی مسئلہ لگتا ہے، جلدی سے اصغر کو فون ملاؤ، وہ گھر آئے تو ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں۔ اصغر نے حال ہی میں ایک گاڑی لی تھی، اسی گاڑی میں ہم لوگ باہر آتے جاتے تھے۔ ہم گھر کی عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، سو اصغر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ان کو آتے آتے آدھا گھنٹہ ہو گیا کیونکہ ٹریفک جام تھا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو گھر میں افراتفری مچ چکی تھی۔ میری نندوں تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی۔ ہم جلدی سے اپنے چھوٹے بچے کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ وہاں اسے ایمرجنسی میں داخل کر دیا گیا۔ میرے بچے کو خون کی شدید کمی ہو گئی تھی۔ کافی دیر ہم ایمرجنسی کے باہر چکر لگاتے رہے۔ بالآخر ڈاکٹر نے ایک ایسی خبر دی جس کے سنتے ہی میں بے ہوش نہیں ہوئی اور کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ میرے بچے کے دل میں سوراخ تھا اور یہ سوراخ اس قدر گہرا تھا کہ بچے کی زندگی مزید بچائی نہ جا سکی۔ ڈاکٹرز نے ہم سے معذرت کر لی۔ وہ لمحہ میرے لیے کس قدر اندھوناک تھا میں بتا نہیں سکتی۔ میرا بچہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے رہا تھا اور میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس لمحے مجھے انسان کی بے بسی کا اندازہ ہوا کہ انسان کتنی مجبور، لاچار اور بے بس مخلوق ہے جو اپنے لیے اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ میں روتی دھوتی گھر آئی۔ لاش جتنی چھوٹی ہو، جنازہ اتنا ہی بھاری ہوتا ہے۔ میرے بچے کی موت نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ زندگی بے رنگ لگنے لگی تھی، کسی چیز میں رنگ محسوس نہ ہوتا۔ میں نے اس دن اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ وہ میرے اس غم کو دل سے رفع کر دے اور مجھے نئی اولاد سے نواز دے۔ میرے شوہر کو عجیب سی چپ لگی ہوئی تھی۔ وہ نہ ہی رو رہے تھے اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ رویہ عجیب سا تھا۔ کم از کم مجھے ان سے ہمدردی کی توقع تھی، مگر انہوں نے تو ایک لفظ نہ کہا۔ خیر، اس وقت مجھے سب سے زیادہ اپنے بچے کا غم تھا، اس لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن جب حالات معمول پر آئے تو میرے شوہر کا یہ رویہ مجھے بہت زیادہ محسوس ہونے لگا۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے، ایسا لگتا جیسے وہ کسی بات پر مجھ سے ناراض ہیں۔ میں ان سے پوچھتی مگر وہ کچھ نہ بتاتے۔ بالآخر ایک دن غصے میں انہوں نے مجھ پر چلانا شروع کر دیا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میرے بچے کو تم نے مارا ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کیوں مارا ہے؟ میں کوئی اس کی دشمن تھی؟ ماں تھی اس کی۔ اتنا ہی دکھ مجھے بھی ہے جتنا آپ کے دل میں ہے۔ اگر تم وہ گملہ نہ ہٹاتی نا تو آج ہمارا بچہ ہمارے سامنے کھیل رہا ہوتا۔ اور سن لو، اب تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ انہوں نے صفاقی سے کہا، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اولاد دینا اوپر والے کا کام ہے، جس نے پہلے دی ہے وہ دوبارہ بھی دے گا۔ خدا را ایسی باتیں مت کیا کریں۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا۔ زریں بیگم، تم نے جو کام کر دیا ہے نا، اس کے بعد نہ تم کبھی اولاد پیدا کر سکتی ہو اور نہ کبھی تمہاری اولاد زندہ رہے گی۔ یہ بات مجھ سے لکھوا کر رکھ لو۔ اپنے شوہر کی اس بات پر میں پریشان ہو گئی۔ کیوں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ اور آپ اتنے اعتماد سے یہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے ہولتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ یقین نہیں آتا تو میری کہانی سن لو۔
تم مجھ سے بہت لڑا کرتی تھی نا کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میں تمہاری توقعات پر پورا نہیں اتر پاتا۔ تبھی میں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور پھر اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں نے تم کو کہا تھا میں یہ دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ تم مجھ پر ہنستی تھی، میرا مذاق اڑاتی تھی، مگر میں نے اچھائی برائی ہر پیمانے کو پس پشت ڈال کر صرف اور صرف تمہارے بارے میں سوچا۔ ایک دن آفس سے آتے ہوئے مجھے ایک آدمی ملا۔ یہ آدمی غیر معمولی طور پر ذہین اور حاضر دماغ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے گھر کے حالات اس لیے برے ہیں کیونکہ میرے اوپر کالا جادو کروایا گیا ہے، اسی بندش کی وجہ سے مجھ پر اولاد کی خوشیاں بند ہیں۔ میں نے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تب اس نے مجھے تمہارا خاندان کے ہر فرد کا نام بتایا اور تفصیلات بھی ایسی کہ میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں اس شخص کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے میرے بازو پر ایک کالے رنگ کا نشان لگایا اور بولا، اگر تمہارے ہاتھ پر جلن ہو تو سمجھ جانا کہ واقعی تم پر جادو کیا گیا ہے اور اس کا توڑ کرنے کے لیے تم کو میرے پاس آنا ہوگا۔ اس شخص کی شاطر دماغی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس پر یقین کر لیا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ اس نے مجھ سے کافی سارے پیسے بھی لیے۔ میں اس سے پہلے ہی اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس کی بات پر بنا تحقیق کے یقین کر لیا۔ اس نے مجھ سے اچھے خاصے روپے لیے اور کہا کہ اب میرے حالات سدھر جائیں گے۔ اس نے مجھے پہننے کے لیے ایک بازو بند بھی دیا اور کچھ اور بھی عملیات کرنے کو دی تھیں۔ یہ جو اخروٹ تمہیں گملے کے نیچے سے ملے ہیں وہ بھی اسی بات کی ایک کڑی تھے۔ مجھے اس شخص نے بتایا تھا کہ یہ اخروٹ گھر کے کسی ایسے کونے میں رکھنا جہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ مجھے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں لگی، سو میں نے باتھ روم میں انہیں دفن کر دیا اور اوپر ایک گملہ رکھ دیا۔ مگر تم سے صبر نہیں ہوا، تم نے وہ گملہ اکھاڑ کر ان اخروٹوں کا نہ جانے کیا کیا۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں یہ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس شخص نے آپ کے ساتھ سچ بولا ہے؟ میں نے ان کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں تو اور کیا، دیکھ لینا ہماری اب کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ خدا کا خوف کریں، ایسی کفریہ باتیں کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں شرط لگا کر کہتی ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اب ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ ہمارے بچے کے ساتھ جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ شرک ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا۔ ہم نے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا۔ ماں بننے والی بات غلط ثابت ہوئی، اور رہی بات بچے کی تو وہ اس دودھ کی خرابی کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ ہمارے ملک میں دودھ سے اموات ہونا تو ایک عام سی بات ہے، مگر ہم ماں باپ کی مجبوری ہے کہ ہم ان کمپنیوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور بدلے میں ہمارے ہی بچوں کی جانیں جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اس بارے میں خود تحقیق کر سکتے ہیں۔ اپنی اس کہانی سے میں 2 سبق سیکھ کر دوسروں کو بھی نصیحت کرنا چاہوں گی۔ اپنے بچوں کو خالص غذائیں دیں، اور آپ کے حالات جتنے بھی برے ہو جائیں، خدا کے لیے کبھی بھی اپنے راستے سے مت بھٹکیں اور شرک کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مایوسی کفر ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔